جی ہاں، اسی لمحے سے جب تاریخ نے پہلی سانس لی۔ آزق غار، ایک خاموش مگر گواہ پتھر۔ میڈین کی آمد نے نہ صرف زمین کا نقشہ بدلا بلکہ خطے کی سیاست، ثقافت اور طاقت کے توازن کو بھی بدل دیا۔ اور پھر تاریخ کا ایک دھماکہ، سکندر اعظم آیا طوفان کی طرح۔ لیکن اقتدار، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ سکندر اعظم بھی ایک دن مٹی ہو گیا، ایک ایسا وجود جو آندھی کی طرح آیا تھا، خاموشی کی دھول میں دفن ہو گیا۔ طاقت کا توازن بکھر گیا، سلطنت ٹوٹ گئی، ٹکڑے ہوا میں معلق ہو گئے، مقدونیائی جرنیل آپس میں برسرے پیکار ہو گئے۔ اور اسی شور شرابے میں آذربائیجان کی گمنام وادیوں میں ایک نئی شناخت نے جنم لیا، البانیہ قفقاز۔ اور یہی وہ دور تھا جب چوتھی صدی عیسوی میں ایک نیا نور یہاں پہنچا، عیسائیت۔ یہاں تک کہ پھر آیا آذربائیجان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ، 7ویں صدی عیسوی۔ دوستو، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کے ساتھ کسی نئی سلطنت کا طلوع بھی مقدر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا جب تاریخ نے ایک بار پھر کروٹ لی اور افق پر ایک سیاہ سایہ چھا گیا، منگولوں کا سایہ، جو نہ صرف سیاسی تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ ایک ایسا دور جس نے آذربائیجان کو نئی شناخت دی، صفوی دور۔ 1747 میں نادر شاہ مارا گیا اور افشاری سلطنت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اسی دور میں افق پر ایک نیا پرچم لہراتا ہے، عثمانی سلطنت کا۔ اور پھر شمال سے آیا گرجدار طوفان، روسی سلطنت کی وہ گونج جس نے آذان کو خاموش کیا اور جنگ کی توپوں کی بازگشت سے زمین کو ہلا دیا۔ 1804 سے 1828 تک 2 معاہدے ہوئے، گلستان اور ترکمانچے، دھوکہ اور زخم کی داستان۔ جمہوریت کی روشنی بجھا دی گئی اور آذربائیجان سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔